صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنائے گا. اور وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ سیدنا حضرت امام زین العابدین، آپ کا نام زین العابدین نہیں، علی نام علی بن حسین رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی یہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہتے ہیں. حالت یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت جس شخصیت کو کہا جاتا ہے وہ امام زین العابدین ہے. لیکن آپ کو کسی شخص نے دیکھا کہ کعبے پہ غلاف کو پکڑ کر زاروں کے تار رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کر رہے ہیں کہ مولا تیرا سب سے گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اسے بخش دے، اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما. تو لوگ اور بھی طواف کر رہے تھے. ایک شخص نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہگار ہے کہ جو رب کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے گناہوں کی بار بار اس کا دل جو ہے نا وہ اس کے اندر نرمی پیدا ہوئی، ترس آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تو بہت بڑا گناہگار ہے. پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا. کہنے لگا میں بھی تیرے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی بخشش فرمائے. اور لوگوں نے جب بتایا نا کہ یہ جس کو تو کہہ رہا نا کہ میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، یہ خود لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے لوگوں کی بگڑیاں بنا دیتا ہے. یہ امام زین العابدین ہے، وقت کا امام ہے اور مولا علی کا پوتا ہے اور امام حسین کا بیٹا ہے. یہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. تو وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے کس شخصیت کی بارگاہ میں اس طرح کے کلمات ادا کر دیے، قدموں میں گریا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کیجیے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا امام زین العابدین حال یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، ان کے لیے شنگار ہے عبادت گزاروں کے لیے. لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پھر یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا زین العابدین سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں کوئی نہیں ہے، اس کی بخشش فرما دے. تو دوستان محترم قبلہ شاہ جی نے اپنے والدین کے احسان ثواب کے لیے جو اس محفل پاک کا اہتمام کیا، تو ہم اہل سنت یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. مفتی صاحب عقائد کی بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم احسان ثواب کی محافل دو طرح کے ہمارا ذہن ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ عمومی لوگوں کے لیے احسان ثواب کی محافل ہو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کچھ صغیرہ کبیرہ انسان ہونے کے ناطے کچھ معاملات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے مغفرت فرمائے گا. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی ہم ثواب ہدیہ کرتے ہیں، حضور پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کرتے ہیں، اور یہ جو سادات ہیں ان کی بارگاہ میں بھی آج ہدیہ کریں گے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرما دے اور ان کے درجات کے اندر جو اس نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں، چونکہ رب کے کرم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا، اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے اندر مزید بلندیاں عطا فرمائے. تو اس نیت کے ساتھ احسان ثواب کی ہم محفل کے اندر آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے حوالے سے بھی آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور احسان ثواب کے حوالے سے بھی صرف دو باتیں، ایک معراج شریف کے حوالے سے اور ایک جو ہے وہ حضور والدین کے یا جو بھی اعزاء و اقربا ان کے احسان ثواب کے حوالے سے. ایک چیز ان کے اندر رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے نا، اگر اس معجزے کو انسان تفصیل کے ساتھ پڑھ لے اور تعصب کی عینک اتار کر اگر حضور کے اس معجزے پر ہی نظر کر لے تو میرے خیال سے پورا عقیدہ اہل سنت معجزہ معراج سے بدل جاتا ہے. عقیدہ اہل سنت کی وضاحت حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج سے ہی ہو جاتی ہے. حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے، بڑی تفصیلی طویل باتیں ہیں. اس میں حضور علیہ السلام نے جب سفر کا آغاز کیا، رستے میں جاتے ہوئے حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ رأیت مررت بقبر موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، فهو قائم يصلي في قبره، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، ایک معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور تینوں معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. ہر طرح کے معاملات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اگر قبر کے اندر یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ رب کی عبادت قبر کے اندر بھی کیا کرتے ہیں. یہ صرف نبیوں کی شان نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کی بھی یہ شان ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں رب کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو اگر معنی یہ کیا جائے تو پھر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اور اگر معنی یہ کیا جائے کہ درود شریف پڑھ رہے تھے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ چونکہ حضور کا
موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزر ہونا تھا. تو جب حضور گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نوازے بیٹھے. اور اگر ہمیں دعا کیا جائے تو چونکہ جب بھی کوئی بندہ کسی سے اپنا تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے, اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, تو اس کے متعلقین کو وہ دعائیں دیتا ہے. اب حضور گزر رہے تھے اور کریم نبی کا گزر ہو رہا تھا, کلیم قبر کے اندر موجود تھے. جب حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی, تاکہ محبوب کی امت کو کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائے, تاکہ حضور کی نظر کرم موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہو جائے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تو حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضور جس سواری پر سوار تھے, علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, وہ براق ہے. وہ اس کی رفتار کا عالم کیا ہے آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے. موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر موجود ہیں. اتنی رفتار والی سواری پہ سوار ہو کر مصطفیٰ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر موجود صاحب قبر کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے. تو اگر اس کو علم غیب نہیں کہیں گے, اس کو نبی کی نظر کی وسعت نہیں کہیں گے, تو پھر اور کیا کہیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ عقیدہ ہے یا تو نبی بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر رب کا کلیم اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر یہ معاملات کر سکتا ہے تو جسے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. فرمایا قائم یصلی فی قبرہ, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, اور نماز کا پہلا رکن جب ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ قیام ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد ہم قیام کرتے ہیں, پھر رکوع ہوتا ہے, پھر سجدہ ہوتا ہے. اگر پہلی رکعت ہو تو پھر دوسری رکعت بھی مکمل کر کے پھر جو ہے وہ سلام پھیر کے معاملات ہوتے ہیں. حضور گزر گئے اور سواری اتنی تیز ہے کہ وہ راک ہے. حضور گزر گئے, موسیٰ علیہ السلام ابھی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نماز مکمل تو کی ہوگی, اور حضور علیہ السلام جب اقصیٰ کے اندر پہنچے نبیوں کی امامت کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے موجود تھے. حضور کے استقبال کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود تھے. حضور کی ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کی. حضور معراج کے لیے چل پڑے, موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے. جب چھٹے آسمان پر حضور پہنچے, موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے وہاں پہلے موجود تھے. اب ذہنوں کے اندر بات یہ آتی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. سب شانیں, عظمتیں, رفعتیں, کمالات جو دوسرے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے تنہا رکھے, اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں وہ جمع کر دیے. اور قلندر لاہوری نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری چھ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اور وہ سارے کمالات جمع کر دیے گئے. اب جو افضل و اعلیٰ ہے وہ جب قبر کے پاس سے گزر چکا, نبی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اقصیٰ میں موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں. اور جب حضور چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے استقبال کے لیے موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار پھر حضور کی رفتار سے تیز ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچ گئے. یہ معاملہ نہیں تھا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہوتی ہے حرکت ذاتی, جو بندہ خود اپنی حرکت کے ساتھ جاتا ہے, اور ایک ہوتی ہے کسی کے ماتحت حرکت کرنا. حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو رفتار براق کی تھی. حضور علیہ السلام براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبوت کی رفتار کے ساتھ گئے تھے, اس لیے جب حضور یہاں دیکھ کر جا رہے ہیں تو موسیٰ قبر کے اندر کھڑے علیہ السلام, اور جب حضور وہاں پر پہنچے ہیں تو موسیٰ حضور کے براق سے, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے, حضور کے براق کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اس لیے موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی نبوت کی رفتار سے گئے ہیں اور مصطفیٰ براق کی رفتار کے ساتھ گئے تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پہنچ گئے. اب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی ایک جگہ پر دیکھا, اگر کوئی کہہ نہیں رفتار کے ساتھ نہیں گئے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہی موسیٰ قبر کے اندر بھی موجود ہے, وہی موسیٰ اقصیٰ میں حضور کے پیچھے موجود ہے, وہی موسیٰ چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے. ایک جسم تین جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ تو یہ پھر عقیدہ اگر حاضر ناظر آپ بھی سمجھنا ہے تو
پھر علماء اہل سنت اور کس طرح سمجھائیں، اور حضور کی معراج کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو عقائد اہل سنت کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام معراج کی رات کیا، وہ ساری چیزیں آپ پر عیاں ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے میں ایک بات قبلہ شاہ جی کہا کرتا ہوں کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کہاں تک پہنچے، یہ ہماری سوچ اور ادراک کا عالم نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر ایک تابوت کا ذکر ہے جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر پھرتے ہیں۔ مفتی صاحب جانتے ہیں، پیر صاحب جانتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس صندوق کے اندر ہے کیا، اور اس تابوت کے اندر ہارون علیہ السلام کی دستار ہے، تورات کی کچھ تختیاں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے نالین، اور جس صندوق کے اندر اللہ کے نبی کے نالین ہو موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ رب کے کلیم ہے، رب کے کلیم کے نالین کی یہ شان ہے کہ جس صندوق کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحملہ الملائکہ، اس پورے صندوق کو رب کے فرشتے اٹھا کر پھرتے ہیں۔ اس صندوق کا عالم یہ ہے، ان نالین کی شان یہ ہے کہ فرشتے اسے اٹھا کر پھرتے ہیں۔ یہ وہی نالین ہے جو موسیٰ علیہ السلام پورے سینا کی وادی میں پہن کر جا رہے ہیں، تو رب فرماتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ محبوب یہاں پر آپ کلیم ضرور ہیں لیکن نالین اتار کر آئیے۔ وادی طور سینا بڑی مقدس وادی ہے، ایک طرف وہ نالین کہ جسے رب کے فرشتے ایک طرف اٹھا کر پھر رہے ہیں، طور سینا کی وادی میں وہ نالین اتروا دیے جاتے ہیں۔ وہی نالین مصطفیٰ اپنے جوڑے سمیت حضور عرش اولا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، حضور بھی ہیں ساتھ نالین بھی ہیں۔ تو ایک وہ کہ جن کے نالین فرشتے سر پر اٹھا کر پھر رہے ہیں، فرمایا محبوب تیرے نالین کی یہ شان ہے کہ رب کے عرش سے بھی آگے اللہ تعالیٰ ان کو گزار دے گا اور رب کے عرش سے بھی اوپر نکل جائیں گے۔ تو جس نبی کے نالین کا یہ عالم ہے، اس نبی کے حسنین کی کیا شان ہوگی؟ جس نبی کی نالین کو میرے رب نے عظمتیں عطا کی ہیں، اور جن کی رگوں کے اندر میرے محبوب کا خون دوڑ رہا ہے، ان حسنین کا عالم کیا ہوگا؟ دوستان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جتنی باتیں کی جائیں کم ہے۔ ہم آل